الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثناء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات اور آپ کی آل پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان قدر، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے بے شمار ہم پر احسان ہے، اور سب سے بڑھ کر احسان اس رب کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایسا امتی بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی پیغمبر رسول آئے، تمام سے محبت کرنے والوں میں رب تعالیٰ نے ہمیں شمار کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اہل بیت طہار اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں میں رب تعالیٰ نے ہمیں شمار فرمایا۔ یہ اس رب کا احسان عظیم ہے ہم پر۔ عزیزان قدر، آج کا میرا موضوع رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان سب کی محبت میں زندہ رکھے اور ان سب کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور قبر اور حشر میں ان سب کا ساتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان قدر، آج کا میرا موضوع حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ترمذی شریف جلد نمبر 2 میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، عن جابر بن عبداللہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس براقب بغل ولا برزون۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے میرے پاس، اور نہ وہ خچر پر سوار تھے نہ کسی ترکی گھوڑے پر، یعنی وہ پیدل تشریف لائے میرے پاس۔ پھر دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں، عن جابر قال استغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر 25 مرتن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کی دعا مانگی میرے لیے اس رات، اونٹ کی رات 25 بار۔ اس حدیث پاک سے، اس روایت سے مراد یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ روایت بہت ساری سندوں سے مروی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ سفر میں تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں
بیچا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیچ دیا، آپ کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، اور اونٹ خریدنے کے دوران یہ شرائط طے ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اونٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں بیچ رہا ہوں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مدینہ منورہ تک میں اس پر سواری کروں گا، میں پیدل نہیں جا سکتا، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پیدل جاؤ، بے شک تم اس پر سواری کر سکتے ہو مدینہ منورہ تک۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ تک اس اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اور آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحابہ کرام کو یہ بیان کیا کرتے تھے، ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ جس رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا، اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 بار مغفرت کی دعا مانگی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کا نام جابر تھا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے والد عبداللہ بن عمرو بن حزام حضرت جابر کے والد کا نام ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے والد جنگ احد پر شہید ہوئے تھے، غزوہ احد کے موقع پر آپ شہید ہوئے، اور آپ کی چھوٹی لڑکیاں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، جو آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پرورش کے لیے چھوڑ گئے تھے، آپ کے سپرد کر گئے تھے۔ تو آپ نے ان بچیوں کی خدمت بھی کی، پرورش بھی کی، ان کو خرچہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، مجھ پر رحم کیا کرتے تھے، مجھ پر شفقت کیا کرتے تھے کہ میں اپنی بہنوں کی خدمت کرتا تھا، ان کو خرچہ دیا کرتا تھا، ان کی اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرتا تھا، اچھی تربیت کرتا تھا ان کی۔ اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھ سے محبت سے پیش آتے تھے، مجھ سے شفقت سے پیش آتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا تھا، اور اس رات بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 بار میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے پاک پروردگار عالم، اس نے مجھ سے سودا کیا ہے، مجھے اونٹ بیچا ہے، اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما دے، اس کو دنیا میں بھی اجر عظیم عطا فرما اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمانا۔ عزیزان قدر، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے۔ عزیزان قدر، جس انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، اللہ کا محبوب جس انسان کے بارے میں یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما دے، اس کو دنیا میں بھی اجر عطا فرما اور آخرت میں بھی، عزیزان قدر، اس انسان کا
مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ عزیزان قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس صحابی کو بھی دیکھیں گے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، پہلے سے بڑھ کر عظمت اور شان والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیں تو ان کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں تو ان کی بھی شان وراء الورا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ کی بھی شان وراء الورا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو دیکھیں تو آپ کی بھی شان وراء الورا ہے۔ آپ کا بھی مقام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ جس صحابی کو بھی دیکھیں گے سب کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت مقام ہے، بہت فضیلت والے ہیں۔ عزیزان قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے مقام کو جانیں، ہر صحابی کے مقام کو اس طرح بیان کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پیار کیا کرتے تھے، ان کی عظمت و شان امت مسلمہ کو بتایا کرتے تھے، صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کا مقام یہ ہے، فلاں صحابی کا مرتبہ یہ ہے، فلاں صحابی کی شان یہ ہے۔ عزیزان قدر، یہ تو مرتبے اور مقام تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیے تھے۔ یہ تو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ صحابی کی کیا شان ہے، کہ صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان قدر، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان میں فرق کریں، صحابہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظمت اور شان ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت لاڈلے تھے، بہت پیارے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، اور جس نے علی سے حسد اور بغض رکھا اس نے مجھ سے حسد اور بغض رکھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھا اس نے رب سے حسد اور بغض رکھا۔ جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے رسول خدا سے دشمنی رکھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی اس نے رب سے دشمنی رکھی۔ یہ تو رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیان فرمایا کرتے تھے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں فرق کریں، آپ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کی عظمت اور شان کو اسی طرح بیان کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی عظمت اور شان اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عظمت اور شان ہر لمحہ، ہر مقام، ہر جگہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلا میرا موضوع انشاءاللہ العزیز حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیانات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔